وہ قتال کرے گا جو اقرب یعنی دو گروہوں میں سے حق کے سب سے قریب ہوگا. بعض روایتوں میں اقرب ہے، بعض میں ادنا ہے. یعنی یہ جو مسئلہ ہے کہ اس دن حق پر ہوں گے تو اس مجلس میں، نبی کی اس مجلس میں میں بھی تھا. اخبرتہ معاویہ، نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کو جا کے امیر معاویہ کو سنایا، کیونکہ ان کا تو مشن ہی تھا کہ قاتل عثمان کو مارنا ہے، اور یہ حدیث کہہ رہی تھی سب کے سب منافق ہیں. تو جا کے یہ حدیث کس کو سنا دیا؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خواہش، یعنی نفس کی خواہش تھی، اس کے لیے لڑ رہے تھے. اور یہ جتنے بھی روافظ ہیں نا، ان کے لیے سمجھیے ان کے ساری گمراہیوں کی بنیاد اسی پر کھڑی ہوئی، یہیں سے ان کی ہر چیز شروع ہوتی ہے. آدمی چلاتا شور مچاتا ہے بخاری کی حدیث میں لکھنا ہے، بخاری کی حدیث تو، لیکن اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ الفیۃ الباقیہ امیر معاویہ ہے؟ کہیں ہے؟ نہیں ہے. کہ دیکھو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو علی رضی اللہ کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور جب یہ اس طرف تھے یہ طے ہے نو ڈاؤٹ یقیناً وہ علی رضی اللہ کی طرف سے تھے کہ ہمارے گروپ میں جو اصلاح پسند ہیں، اصلاح چاہتے ہیں، فسادی نہیں، جو اصلاح چاہتے ہیں وہ حق پر. یہ بالکل برحق ہے. وہ حدیث میں کرتے ہیں جو بخاری مسلم بہت ساری کتب حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں کہا کہ ان سے وہ قتال کرے گا جو اقرب یعنی دو گروہوں میں سے حق کے سب سے قریب ہوگا. بعض روایتوں میں اقرب ہے، بعض میں ادنا ہے. یعنی یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو سیاسی اختلاف ہوا ہے، اس معاملے میں حق سے جو سب سے قریب ہوگا وہ خوارج سے لڑے گا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی لڑے. یقیناً اس حدیث کی مصداق ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اقرب الی الحق. لیکن اس حدیث میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ اس حدیث میں کوئی یہ تاکید ہے کہ نہیں جو ہے لڑائی کرنا، آپس میں ٹکراؤ پیدا کرنا ہے. ورنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث پڑھ سکتے تھے، اور کوئی پڑھ سکتا تھا اس موقع سے. صفین کے موقع پہ کسی نے حدیث نہیں پڑھا کہ اقرب الی الحق، کسی نے نہیں کوٹ کیا اس حدیث کو کہ خوارج سے جو لڑے گا وہ اقرب الی الحق ہوگا، دو گروہ میں. کسی نے کہا. اچھا یہ واقعہ بھی بعد میں پیش آیا، خوارج سے جو قتال وہ بعد میں پیش آیا. تو وہ حدیث اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ جو صفین کی لڑائی ہوئی، یہ لڑائی، یہ لڑنا، یہ ٹکراؤ ٹھیک تھا. وہ اس بات کی دلیل نہیں. یہ ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ٹکراؤ پسند نہیں تھا. اب آئیے ہم بات کرتے ہیں دوسرے گروہ کی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. وہ ٹکراؤ میں حصہ لیا، ان کی طرف سے بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے. یہ ٹکراؤ کسی کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے تھا. اس تعلق سے کوئی حدیث نہیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ رہے تھے ہونا چاہیے، ان کا اجتہاد تھا. اور ادھر امیر معاویہ رضی اللہ ان کا بھی اجتہاد تھا کہ ہمیں ڈٹے رہنا ہے اپنے موقع پر. وہ بھی بہت ساری روایتیں پیش کرتے تھے. اب دیکھیے میں ایک دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں، اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ جو لوگ یہ روایتیں کیوں پیش کر رہا. اس لیے نہیں، میرے کہنے کا مطلب نہیں یہ جو لڑائی ہوئی اس کے لیے دلیل ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا بھی اپنا ایک اجتہاد تھا. یعنی ان کا اجتہاد خواہشات نفسانی کی بنا پر نہیں تھا کہ بس میرا من چاہتا ہے حکومت کروں، بلکہ کچھ روایات کو لے کر وہ بھی کچھ سوچ رہے تھے. وہ روایات کیا ہیں وہ بھی سنیں آپ. جس طرح سے علی رضی اللہ عنہ کا ایک اجتہاد ہے، اس سے ان کا بھی اجتہاد ہے. اور روایات کیا ہے سوچیں، دیکھیں آپ. ایک روایت ہے مسند احمد کی، سند دیکھیے صحیح ہے، مسند احمد کے محققین نے بھی صحیح کرا دیا ہے. مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لولا حدیث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جب امیر معاویہ رضی اللہ کے ساتھ ایک اجتماع ہوا تھا، مطلب کچھ لوگوں نے تقریریں کی تھی، تو وہاں اس موقع سے انہوں نے کہا کہ اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ سنی تو یہاں نہیں کھڑے ہوتا. تو حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر فتنۃ فقربها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کیا، فتنہ ہوگا. فمر رجل، تو ایک شخص کا گزر ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں ایک فتنے کا ذکر کر رہے ہیں اور سامنے سے کسی کا گزر ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے کرتے کیا بول رہے ہیں؟ ھذا
یعنی جو شخص وہاں سے گزر رہا تھا، نبی نے کہا کہ ھذا یومئذ، یہ شخص اس دن یعنی فتنوں کے دن، واصحابہ اور اس کے ساتھی، علی الحق والہدی، حق پر ہوں گے، ہدایت پر ہوں گے. سنیں صحیح نہیں صحیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک فتنہ رونما ہونے والا ہے، اس فتنے کے موقع پر سامنے سے کوئی گیا تو کہا یہ شخص اور اس کے ساتھی حق اور ہدایت پر ہوں گے. فقلت ھذا یا رسول اللہ واقبلت بوجهی الیہ، تو صحابی کہتے ہیں کہ پھر میں متوجہ ہوا کہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. فقال ھذا، نبی نے کہا اس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں. فاذا هو عثمان، تو کون تھے؟ عثمان رضی اللہ عنہ. تو عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب فتنہ ہوگا، اختلاف ہوگا، تو یہ شخص یعنی عثمان رضی اللہ عنہ واصحابہ اور اس کے ساتھی حق اور ہدایت پر ہوں گے. اور آپ دیکھیں یہی حدیث مسند احمد میں ایک اور جگہ ہے، اس میں کیا ہے؟ فقام ابن حوالہ الازدی من عند المنبر فقال انک لصاحب ھذا. تو ابن حوالہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث سن کے کھڑے ہوئے اور کہا آپ کو بھی یہ حدیث معلوم ہے؟ کہا واللہ انی لحاضر ذلک المجلس. دوسرے صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا تھا کہ یہ شخص اور اس کے ساتھی اس دن حق پر ہوں گے، تو اس مجلس میں، نبی کی اس مجلس میں میں بھی تھا. وَلَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي فِي الْجَيْشِ مُصَدِّقًا، لیکن میں کیوں چپ تھا؟ یہ حدیث کیوں نہیں پیش کر رہا تھا؟ اگر مجھے پتا ہوتا کہ فی الجیش کی اس لشکر میں یہاں پر کوئی اور بھی اس حدیث کو جانتا ہے تو میں پیش كنت اول من تکلم بھی، تو سب سے پہلے حدیث میں پیش کرتا. لیکن میں ڈر رہا تھا کہ اگر میں حدیث پڑھ دوں تو کسی کو شک نہ ہو کہ اس حالت میں یہ حدیث کہاں سے لا رہا. تو آپ کو بھی حدیث یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کی اس مجلس میں بھی تھا جب نبی نے کہا تھا نا کہ عثمان یہ اور اس کے ساتھی ہم پر ہوں گے، تو میں بھی تھا اس مجلس میں. یہ حدیث امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے تھی اور وہ اس سے یہ استدلال کر رہے تھے کہ جب نبی نے کہا ہے کہ معاویہ عثمان اس کے ساتھی ہم پر ہوں گے، تو عثمان مظلوم خلیفہ ہیں، ہم اس کے ساتھی. آپ دیکھیں یہ اجتہاد ہے ان کا. عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا مطالبہ کرنا یہ تو بالکل حق ہے، یعنی اس حدیث سے استدلال کرنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کہ خون عثمان کا مطالبہ ہونا چاہیے، بالکل حق ہے، اس کو کوئی غلط کہہ نہیں سکتا. علی رضی اللہ عنہ نے بھی کبھی غلط نہیں کہا اس مطالبے کو، اور یہ حدیث صاف اشارہ کرتی ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ ان کے حمایتی حق پر ہوں گے. اس لیے امیر معاویہ ڈٹے رہے، ٹکراؤ پر بھی آمادہ ہو گیا، حالانکہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں تک چلے گئے کیونکہ ان جیسی حدیثوں پر سامنے تھے. یہ خواہشات نفس کا مسئلہ نہیں تھا جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، ان جیسی احادیث کو سامنے رکھی ہوئی تھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. یہ آپ کو کسی ریسرچ پیپر میں پڑھنے کو نہیں ملے گی حدیث. اور آگے بڑھتے ہیں، یہ مسند احمد کی حدیث. ایک اور حدیث دیکھیں اسی تعلق سے. مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین گھوم رہے ہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب منافق تھے، کوئی بھی مسلمان نہیں تھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا تھا وہ مسلمان نہیں تھے کہ رعایت کی جائے، وہ سب کے سب منافق تھے. منافق یہ کافر سے بھی بدتر ہوتا، آستین کا سانپ ہوتا. اور عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین منافق ہوں گے، یہ کس نے کہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. بڑے آسانی سے آدمی چلاتا ہے کہ وہ ابن سنا ہوگا، کوئی نہیں منافق، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ کی غلط پالیسی سے نعوذ باللہ اس لیے اوپر حملہ ہوا، استغفر اللہ، اس لیے حملہ ہوا. یعنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے صحابہ نے ان کو مارا، نعوذ باللہ. نہیں، منافقین نے مارا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی نے کہا. دیکھیں صحیح حدیث ہے مسند احمد کی، جلد نمبر 41 صفحہ نمبر 113، اور حدیث نمبر دیکھیں تو آپ 24,566. پانی پینے پھر بتا.
یہ مسند احمد کی حدیث ہے، بالکل صاف سند ہے، اس کی سند میں کوئی دقت نہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا حدیث کو روایت کرنے والی کہتی ہیں کہ ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عثمان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بلوایا، فاقبل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے روایت لمبی ہے، میں اس کو اسکپ کرتا ہوں اور اصل جو الفاظ ہیں اس پہ آتا ہوں، مسند احمد میں آپ پورا پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، ان سے ملے اور ان سے ایک بات کی۔ قال یا عثمان، کہا اے عثمان، ان اللہ عز وجل عسى ان یلبسک قمیصا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، امید اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قمیص پہنائے گا، کرتا قمیص پہنائے گا، اشارہ خلافت کی طرف کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قمیص پہنائے گا۔ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلِي، یہ قمیص پہننے کے بعد یعنی خلیفہ بننے کے بعد منافقین اگر یہ قمیص اتارنے کے لیے کہیں، خلافت چھوڑنے کے لیے کہیں، فَلَا تَخْلَعْهُ حَتَّى تَلْقَانِي، یہ خلافت چھوڑنا نہیں، قمیص اتارنا نہیں، یہاں تک کہ مجھ سے مل جانا، یعنی جان دے دینا لیکن ان کی بات نہیں ماننا، مجھ سے مل لینا، میرے پاس چلے آنا، لیکن یہ قمیص نہیں اتارنا۔ کون اتروائے گا؟ ارادک المنافقون، یہ منافق اتروائیں گے۔ اور یہ نالائق کہتا ہے کہ نہیں، منافق کچھ نہیں، وہ صحابہ کرام کو غلط پالیسیاں تھیں ان کی، نعوذ باللہ۔ یہ روایت کیوں نہیں لاتا ریسرچ پیپر میں؟ کہیں تو نہیں لاتے اس کو؟ تو یہ کہا کہ منافقین یہ کہیں گے کہ قمیص اتار دے، لیکن اتارنا نہیں۔ سلاسن، 3 بار کہا۔ فقلت لها، یہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر معاویہ رضی اللہ کی طرف تھے، انہوں نے جب سنا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ روایت بیان کی تو کہا فَأَيْنَ كَانَ هَذَا عَنْكِ، اما یہ حدیث ابھی تک آپ نے کیوں نہیں بیان کی؟ یہ تو بڑی اہم حدیث ہے۔ قالت نسیتہ، اما عائشہ فرماتی ہے بس میرے ذہن سے نکل گئی یہ روایت، اب یاد ہے تو میں نے بیان کر دیا۔ قال فاخبرته معاویہ، اب نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کو جا کے امیر معاویہ کو سنایا، کیونکہ ان کا تو مشن ہی تھا کہ قاتل عثمان کو مارنا ہے، اور یہ حدیث کہہ رہی تھی سب کے سب منافق ہیں، تو جا کے یہ حدیث کس کو سنا دیا؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خواہش، یعنی نفس کی خواہش تھی اس کے لیے لڑ رہے تھے، وہ یہ سب حدیثیں ان کے سامنے آ رہی تھیں ایک ایک کر کے۔ اب جب یہ حدیث کہتے ہیں کہ فاخبرته معاویہ ابن ابی سفیان، کہ یہ حدیث جا کے میں نے کس کو سنا دیا؟ معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ کو۔ فلم یرضى بالذی اخبرته، یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی امانت داری دیکھیں، امیر معاویہ نے یقین نہیں کیا جو حدیث میں نے سنائی، نہیں مانا کہ میرا اپنا آدمی ہے، کہیں مجھے خوش کرنے کے لیے تو کو سنا رہا۔ کیا کہا؟ حتی کتب الی ام المؤمنین، لیٹر لکھا اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ویریفیکیشن کے لیے کہ واقعی آپ نے حدیث سنائی ہے۔ ان اکتبی الی بہ، کہ اما عائشہ جو حدیث نعمان بن بشیر سنا رہا ہے آپ یہ لکھ کے ڈائریکٹ میرے پاس بھیجیں، آپ یہ حدیث لکھ کے ڈائریکٹ میرے پاس بھیجیں۔ فکتبت الیہ بہ کتابا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے لکھ کر وہ حدیث امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ اور جب یہ حدیث اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی لکھی ہوئی حدیث امیر معاویہ کے ہاتھ میں آئی، تب انہوں نے یقین کیا کہ ہاں یہ نبی کا ارشاد ہے۔ وہ علم گلم باتوں پہ یقین نہیں کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ جب ایسے حالات میں یہ حدیث ان کے سامنے آئے گی تو ان کا جو بھی ارادہ تھا، جو جوش ہے، وہ کتنا آگے بڑھے گا آپ اندازہ کریں۔ بات صرف اتنی نہیں ہے۔ اچھا، یہ ابھی بھی میں کہتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ لڑائی، اس حدیث میں لڑائی کی دلیل ہے، ان کا جو مطالبہ ہے اس کی حق ہونے کی دلیل ہے۔ ان کا جو دعویٰ ہے کہ یہ سوائی لوگ یہ بچنے نہیں چاہیے، اس کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ حدیثیں تھیں جن سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی گروہ کو تقویت مل رہی تھی، وہ اس کو بیان کر رہے تھے، لیکن وہ ساری روایتیں بیان نہیں کرتا ہوں۔ یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ ساری باتوں کو رکھ کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا
اس لیے ہم ان کی نیت پہ حملہ نہیں کر سکتے. انہوں نے بھی لڑائی کے لیے کوئی حدیث نہیں پیش کیا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ لڑنے کے لیے کوئی حدیث پیش کیا. جیسے امیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا کہ میرے پاس کوئی نس نہیں ہے، ایسے امیر معاویہ رضی اللہ کے پاس بھی لڑنے کے لیے کوئی نس نہیں تھی. یہ ان کا جو مطالبہ تھا، جو ان کا مشن تھا، وہ لڑائی نہیں تھی. ان کا تو یہ عثمان رضی اللہ کے جو قاتلین ہیں ان کو مرنا چاہیے، وہ آزاد نہیں ہونے چاہیے. تو اس کے لیے تو ساری حدیثیں ہیں الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ میں نے بیان کر دیا کہ یہ دونوں حضرات کی رائے کیا تھی اور اپنے رائے کے حق میں دونوں کے پاس کیا بنیادیں تھیں. اور یہ جو لڑائی ہوئی نا، لڑائی ہونے کے بعد بھی کسی نے اسے حق و باطل کا معیار نہیں، اس لڑائی کو وہ نام نہیں دیا جو ایک اسلام اور کفر کی لڑائی ہوتی ہے، وہ نام نہیں دیا، بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو فتنہ کہا ہے. مسلم احمد کی ایک روایت ہے، علی رضی اللہ کہتے ہیں کہ سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصلی ابو بکر وصلی عمر ثم خبطتنا او اصابتنا فتنة فما شاء اللہ عز وجل. یہ روایت ہے مسلم احمد کی، جلد 2 صفحہ 298. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ آئے، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ آئے، اور کہنے کہ اب جب ہمارا دور آیا تو فتنہ شروع ہو گیا. تو اس کو فتنے سے تعبیر کر رہے ہیں، فتنے سے تعبیر کرے علی رضی اللہ عنہ. وہ خود اس لڑائی کو وہ نام نہیں دے رہے جو آج لوگ اس کا نام لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میرے بھائیوں، یہ تو میں نے بیان کر دیا کہ دونوں گروہ کے پاس کیا کیا مسئلہ تھا. اب میں ایک اور چیز آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. کتنا ٹائم ہے؟ کتنا ٹائم ہے؟ آرام سے عشاء ہو گئی، جمعہ بین الصلاتین. اس کے بعد سوال جواب کی نشست بھی رہے گی انشاءاللہ. میں ایک اور چیز تھوڑی سی پتہ نہیں پورا کر پاؤں گا کہ نہیں، اس کو شروع کر رہا ہوں. بڑا ہی اہم چیز ہے یہ اس موضوع سے متعلق. اور یہ جتنے بھی روافظ ہیں نا، ان کے لیے سمجھیے ان کے ساری گمراہیوں کی بنیاد اسی پر کھڑی ہوئی ہے. یہیں سے ان کی ہر چیز شروع ہوتی ہے. اور وہ ایک صحیح حدیث کا غلط مفہوم ہے. حدیث نہیں بنیاد ہے گمراہی کی، حدیث کا جو غلط مفہوم ہے وہ اس کو بنیاد بنا کے گمراہی پھیلاتے ہیں. دیکھیے ایک چیز اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی اگر قرآن و حدیث کا حوالہ دے، اس کا مطلب نہیں وہ حق پر ہے. دنیا میں آج تک کوئی ایسا فتنہ نہیں کھڑا ہوا ہے جس کے پیچھے قرآن و حدیث کے حوالے نہیں دیے گئے. آج تک اسلامی تاریخ الٹ پلٹ کے دیکھ لیں، ایک بھی ایسا فتنہ نہیں کھڑا ہوا کہ کوئی فتنی یہ کہہ دے کہ میری اپنی رائے ہے. تو قرآن لاتا ہے، حدیث لاتا ہے. ہم لوگ کا عقیدہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. قادیانی کہتا کہ نہیں مر چکے ہیں، تو کہتا قرآن میں 30 آیتیں ہیں وفات عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. سوچیں دعویٰ کتنا غلط ہے، اور دلیل کہاں سے لا رہا؟ قرآن سے. ایسی سے باتیں ان کی. تو ایسے ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، اور بھی بہت ساری کتب حدیث میں، اس کو پیش کر کے اس کا ایک غلط مفہوم لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. یہی جو لڑائی تھی نا، اسی میں حق و باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے، اور بڑے ہی عجیب و غریب الفاظ اچھالے جاتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے تعلق سے. اور وہ حدیث ہے حدیث عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق. تو اس پہ تھوڑا سا وقت جائے گا، لیکن چلیے میں مختصر کر کے آپ کو پوری بات کیا ہے بتاتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث صحیح، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حدیث نمبر 447. روایت میں کیا ہے کہ صحابی کہتے ہیں، اچھا ان کو بہت سارے صحابہ نے روایت کیا ہے. کچھ صحابہ اس ٹائم موجود تھے اور کچھ موجود نہیں تھے. جو موجود نہیں تھے انہوں نے دوسروں سے سنا ہو اور اس کو بیان کیا، اور جو موجود تھے انہوں نے بیان کیا. تو صحیح بخاری میں جو اس کے بیان کرنے والے ہیں اس کے تعلق سے ایک لمبی بحث ہے سند کی، میں اس پر نہیں جاؤں گا. ہماری نظر میں یہ روایت صحیح ہے، سند میں کوئی مطلب پورے جو الفاظ ہیں صحیح بخاری میں وہ ثابت ہے. تو اس کا جو متن ہے وہ دیکھیے آپ. صحابی کہتے ہیں کنا نحمل لبنتن لبنتن وعمار لبنتین لبنتین، کہ ہم یعنی صحابہ، یعنی جو لوگ اس وقت مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے، تو ہم ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے، اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ 2 اینٹ لے کے جا رہے تھے جب مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی.
فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا فینفض التراب عنہ، تو ان کے جسم سے مٹی جھاڑتے تھے اللہ کے نبی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے جسم سے، ویقول، اور کہتے تھے کہ ویح عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب آگے جو الفاظ ذرا غور سے سنیے، یدعوہم الی الجنہ، کہ عمار ان لوگوں کو جنت کی طرف بلائے گا، اور وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، اور وہ لوگ عمار رضی اللہ عنہ کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ اور یقول عمار، راوی کہتے ہیں کہ عمار رضی اللہ عنہ جب یہ سنا تو کہا اعوذ باللہ من الفتن، کہ میں فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا، اور باغی گروہ کا جو وصف ہے وہ بھی بتا دیا کہ باغی گروہ کا وصف کیا، دعوت الی النار، وہ جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا، اور عمار رضی اللہ عنہ جنت کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ یہ حدیث ہے۔ اب اس حدیث کی جو غلط تشریح لوگوں کے سامنے ہے اس کا خلاصہ دیکھیے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث میں جو الفیۃ الباغیہ کہا گیا، اس سے مراد کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ ہے جو علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑ رہا تھا۔ یہ اس حدیث کو پیش کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ الفیۃ الباغیہ، باغی گروہ کون ہے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ۔ اب بتائیے اس پوری حدیث میں کہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے؟ نہیں۔ پھر کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ سے مراد ہے؟ آدمی چلاتا شور مچاتا ہے بخاری کی حدیث نمبر اتنا ہے، بخاری کی حدیث تو ہے، لیکن اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ الفیۃ الباغیہ امیر معاویہ ہے؟ کہیں ہے؟ نہیں ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ وہ ابو الغادیہ نے قتل کیا تھا، وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف تھا، یہ بھی کہاں لکھا ہوا؟ کون سی حدیث میں بتاؤ مجھے؟ کس صحیح حدیث میں یہ موجود ہے کہ ابو الغادیہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑ رہے تھے؟ کون سی حدیث میں؟ کوئی بتائے مجھ کو۔ صحیح حدیث ہونی چاہیے، کوئی ایک صحیح حدیث لائے۔ میں تو نہ جانے کتنا 6-7 سالوں سے فیس بک پہ جگہ جگہ لکھ رہا ہوں، کوئی ایک حدیث بتاؤ ہم کو، کوئی ایک حدیث بتاؤ جس میں یہ کلیئر لکھا ہو کہ قاتل امیر معاویہ کی گروہ کا آدمی تھا، ابو الغادیہ نام کا ایک شخص ایک ہے جس نے قتل کیا، لیکن وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے۔ اس بات کے کیا ثبوت ہے؟ کس بنیاد پر آپ اس کو فٹ کر دو گے معاویہ رضی اللہ عنہ پر؟ اچھا، ابو الغادیہ کون تھے اس کے بارے میں ایک تفصیل ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ اس نام کے 2 آدمی ہیں، ایک صحابی ہے ایک صحابی نہیں ہے، اور ان کی شخصیت کے بارے میں بہت سارے اختلافات ہیں، وہ صحابی تھے کہ صحابی نہیں تھے، یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، حالانکہ وہ بھی ایک بحث ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ صحابی نہیں تھے، کچھ لوگ کا، کیونکہ مسلمانوں کی حدیث میں نا اس کا تذکرہ ہوتے ہوئے کہ فَإِذَا عِنْدَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو الْغَادِيَةِ، کہ ایک شخص تھا جس کو کہا جاتا تھا ابو الغادیہ۔ تو یہ جو تعبیر ہے نا نام لینے کی، یہ کسی مشہور آدمی کی نہیں، جبکہ کہا جاتا ہے کہ وہ بیعت رضوان میں شامل تھے۔ تو جو اتنا ہائی پروفائل صحابی ہو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا یقال لہ ابو الغادیہ، اس کو کہا جاتا تھا ابو الغادیہ۔ کوئی یہ کہے گا کہ ہونا کا رجل ایک آدمی تھا یقال لہ ابو بکر، اسے ابو بکر کہا جاتا تھا، یقال لہ ابن عمر، اسے ابن عمر کہا جاتا تھا، یقال لہ عثمان، یقال لہ علی، علی کہا جاتا ہے، ایسا بھی بولے گا؟ نہیں بولے گا۔ تو ان الفاظ کی بنا پر بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ کوئی انون آدمی ہے، وہ ابو الغادیہ نہیں، بیعت رضوان والے، یہ کوئی انون آدمی ہے، وہ نہیں۔ بہرحال ایک الگ بحث ہے، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، آپ کچھ بھی مان لیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑ رہے تھے، اس کا ثبوت چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جب اس کا ثبوت نہیں دے پاتے تو ایک عقلی دلیل دیتے، کیا کہ دیکھو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور جب یہ اس طرف تھے یہ طے ہے، نو ڈاؤٹ، یقیناً وہ علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے تھے۔ تو جب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ علی کی طرف تھے اور وہ شہید کیے گئے تو کامن سینس کی سامنے والے نے مارا ہوگا، تو اس میں دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
طلحہ رضی اللہ عنہ جو جنتی صحابی ہیں اور مروان یہ دونوں تو ایک طرف لڑ رہے تھے، لیکن جو اس طرح کی اختلافات میں بات کرتے ہیں وہ لوگ تو بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ نہیں وہ طلحہ کو مارنے والے وہ مروان تھے. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ طلحہ کا قاتل کون ہے؟ مروان. طلحہ کا قاتل کون ہے؟ مروان. یہ لوگ کہتے ہیں. اب ان لوگوں کو وہاں نہیں سمجھ آتا کہ بھئی مروان طلحہ دونوں تو ایک ہی گروپ کے ہیں، پھر مروان کیسے مار دیں گے طلحہ کو رضی اللہ عنہ؟ وہاں یہ اشکال نظر نہیں آتا. بہت ہی اعتماد کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے ارے وہ طلحہ کا قاتل علی رضی اللہ کے گروہ کا نہیں تھا. یاد رہے کہ طلحہ رضی اللہ عنہ جنگ جمل میں علی رضی اللہ کے خلاف تھے، علی رضی اللہ کے اپوزٹ میں تھے اور ان کو شہید کیا گیا. تو یہ جو رافضی لوگ ہیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں ان کو شہید کرنے والے کون تھے؟ یہ جو جدید سبائی لوگ ہیں یہ لوگ کہتے ہیں نہیں ان کو شہید کرنے والے کون تھے؟ مروان تھے. پرانے لوگوں میں بھی کچھ لوگ یہ رائے لیکن صحیح نہیں ہے. صحیح روایت سے ثابت نہیں کہ مروان نے مارا تھا طلحہ رضی اللہ عنہ کو. صحیح روایت سے تو کچھ اور ثابت ہے لیکن ہمارا موضوع نہیں ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہی لوگ جو عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں نا کہ جب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کی طرف سے تھے تو مارنے والا تو سامنے ایک کی طرف سے ہوتا. تو یہ لوگ یہاں کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تھے اور مروان بھی طلحہ کی طرف تھے تو مروان کیسے مار سکتے ہیں؟ تو اگر تمہاری نظر میں ایک ہی گروپ کا مروان اپنے ہی گروپ کے ایک بڑے صحابی کو قتل کر سکتا ہے تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جس گروپ کے تھے اسی گروپ کا کوئی آدمی کیوں نہیں ان کو مار سکتا؟ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے بھی تھے نا کہ ہمارے گروپ میں سب ٹھیک لوگ نہیں ہیں، کچھ مفسدین بھی ہیں. ایک روایت ہے جو بہت ساری کتب حدیث میں ہے، مثلا مسند احمد میں بھی ہے اور بھی بہت ساری کتب میں ہے. اس میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ ان مصلحین علی الحق. امیر معاویہ کہتے تھے ہم حق پر ہیں اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم حق پر ہیں. لیکن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہماری گروپ میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب حق پر ہیں، کہتے تھے مصلحین علی الحق، کہ ہمارے گروپ کی جو مصلح ہیں وہ حق پر ہیں. اس کا مطلب مفسدین بھی تھے اس گروپ میں، فسادی بھی تھے. عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے بھی اسی گروپ میں تھے. تو ابھی میں نے ایک روایت سنائی نا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ مطالبہ کہ قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کر دو، تو علی رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ تو ہمارے گروپ میں نہیں ہے، ہم سے کیوں مانگ رہے ہو، جاؤ ڈھونڈ کر نکالو کہیں سے، کدھر ہے بتاؤ، نام بتاؤ ان کو کون ہے، وہ نہیں کہا. تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ جتنے لوگ ہیں سب حق پر ہیں، کہہ رہے تھے مصلحین علی الحق، کہ ہمارے گروپ میں جو اصلاح پسند ہیں، اصلاح چاہتے ہیں، فسادی نہیں، جو اصلاح چاہتے ہیں وہ حق پر ہے. یعنی وہ فسادیوں کو چھانٹ رہے تھے. تو کیوں نہیں ممکن ہے کہ انہی فسادیوں میں سے کسی نے مار دیا ہو؟ خود عمار بن یاسر تو اقرار کریں نا فسادی موجود تھے. یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کسی گروہ کے کسی آدمی نے مارا ان کو؟ یہ جو عقلی دلیل ہے نا کہ وہ چونکہ علی رضی اللہ عنہ کے گروپ میں تھے اس لیے ان گروپ کا کوئی آدمی نہیں مار سکتا. کیوں نہیں مار سکتا؟ اور ایک بات سنیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے قتل کیا؟